بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اہل اسلام کا یہ عقیدہ اور دعویٰ ہے کہ اللہ کے نزدیک مقبول دین صرف اسلام ہے اور آخرت کے اندر کامیاب ہونے والے اور جنت میں جانے والے صرف اہل اسلام ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس مضمون کو بہت وضاحت کے ساتھ اور کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک مقبول دین صرف اسلام ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی مضمون کی مزید تاکید اور مزید وضاحت کے ساتھ، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا ہرگز وہ مقبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ ناکام لوگوں میں سے ہوگا۔ قرآن و حدیث میں اس مضمون کو بہت وضاحت کے ساتھ اور کثرت سے بیان کیا گیا۔ البتہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کے ظاہری معنی سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور شبہ پیدا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھے ہیں کہ آخرت کے اندر یہود اور نصارہ بھی کامیاب لوگوں میں سے ہیں۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارہ، اور عیسائی، والصابین، اور صابین، یہ بھی اہل کتاب کا ایک فرقہ تھا، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اچھے عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف، کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، اور غلط فہمی کی بنیاد یہ بنی ہے کہ انہوں نے اس آیت کے پس منظر کو اور شان نزول کو نظر انداز کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، پس منظر یہ ہے کہ جب قرآن کے اندر یہود اور نصارہ کی ناکامی کو بیان کیا گیا کہ وہ آخرت کے اندر ناکام ہوں گے، تو ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جو بڑی عمر کے صحابی تھے اور ان کے حالات زندگی یہ ہیں کہ پہلے وہ مجوسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، پھر وہ عیسائیت کے اندر آئے، اور عیسائیت کے بعد پھر وہ اسلام کی تلاش کرتے کرتے مدینہ منورہ میں پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور اسلام قبول کیا۔ جب انہوں نے یہ آیات سنی کہ یہود اور نصارہ آخرت کے اندر خسارے میں ہوں گے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ عیسائی اور یہود تو اپنے وقت کے اندر بڑے مذہب کے پیروکار تھے، وہ بھی آسمانی مذہب کو ماننے والے تھے، وہ بھی آسمانی ہدایات کو ماننے والے بڑے اچھے لوگ تھے، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو ان کے اس سوال پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ یہود اور نصارہ میں سے اپنے وقت پر دین برحق جو تھا، دین موسوی اور دین عیسیٰ علیہ السلام، اس کے مطابق جو عمل پیرا تھے، تو وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور اسلام نے بھی اور قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ یہود اور نصارہ جو اپنے وقت کے اندر اپنے نبی برحق پر ایمان لانے والے تھے، وہ آخرت کے اندر کامیاب ہوں گے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، بعثت کے بعد، اب کامیابی کے لیے ضروری ہے ہر وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے پایا ہے، آپ کے زمانے کو پایا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس، اہل کتاب کے پاس، وہ کتاب آئی جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی یہ کلام اللہ شریف، یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، یہ کتاب آئی، وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا،
اور اس کتاب کے آنے سے پہلے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جب یہود اور نصارہ کی جنگیں ہوتی تھیں تو وہ کافروں کے خلاف مدد مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اے باری تعالیٰ، نبی آخر الزمان جو آنے والے ہیں ان کے وسیلے اور صدقے سے ہماری مدد فرما۔ تو وہ تو مدد مانگتے تھے کافروں کے خلاف۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، اور جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کا ظہور آ گیا جس کو وہ پہچانتے تھے، کیونکہ اپنی کتابوں کے اندر ان کے اندر واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات تھیں، اور جب آپ کا ظہور ہوا اور بعثت ہوئی تو انہوں نے پہچان لیا۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب ان کے پاس آ گئی وہ نبوت جس کو وہ پہچانتے تھے، اس نبوت کا انکار کیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر واضح طور پر فرما دیا کہ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا کے اندر آئے گا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے، ورنہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا قرآن کی آیات اور احادیث سے مبارکہ سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ وہی شخص مومن ہوگا، وہی شخص کامیاب ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہے۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 6 میں اسی کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ فرمایا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اہل کتاب اور مشرکین، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوں گے، اور یہ بدترین مخلوق ہے۔ تو اس لیے قرآنی آیات اور احادیث طیبہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آخرت میں کامیابی کے لیے صرف مسلمان ہونا ضروری ہے، اور اللہ کے ہاں مقبول دین صرف اسلام ہے، اور آخرت کے اندر کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو مسلمان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کا حقیقی معنی میں پیروکار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔